نئی بات اور کر دیتا ہوں. تو جس شخص کی میرے ساتھ ڈیوٹی تھی اس کی ڈیوٹی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ بھی رہی تھی, اور وہ کہتے ہیں کہ جس دلیری سے اس بندے نے جیل کاٹی ہے وہ ان کے ہی خاصہ تھا. تو میں نے پوچھا کیسے؟ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ تو کسی ملازم کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی, اور چکی بالکل الگ تھی, وہاں کوئی اور انسان بھی بھٹکتا نہیں تھا, اور وہ اپنی بنیان صرف پہن لیتے تھے اور نیچے کبھی تہمت باندھ لیتے تھے کبھی شلوار, اور وہ فرش پہ لیٹتے تھے کیونکہ جون جولائی کی گرمی تھی اتنی سخت. اور آپ کو پتا ہے کہ ڈبل سٹوری تو بیرک ہوتے ہیں, موت کی چکیاں تو سنگل سٹوری ہوتی ہیں. اور وہ بندہ کہتا ہے جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اگرچہ وہ خود سپورٹر تھا پی ٹی آئی کا, لیکن کہتا ہے یار میں نے اس بندے کی دلیری دیکھی ہے, اس نے کبھی کوئی گلا شکوہ نہیں کیا, کبھی کسی پہ چیخا نہیں, کبھی کچھ نہیں, بس وہ کتابیں پڑھ لیتے تھے, کھانے کے وقت کھانا کھا لیتے تھے, کبھی کوئی ہم سے ایکسٹرا چیز نہیں مانگی, اور وہ فرش پہ لیٹے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گرمیوں میں ان کا پسینہ بہ کے چکی سے باہر آ رہا ہوتا تھا. اچھا یہ لوگ مجھے وہ سٹوریاں سناتے تھے نا, تو مجھے اپنی بھی چکی یاد آتی تھی. میں نے کہا یار رانا صاحب تو پھر بھی 6 مہینے بعد باہر آ گئے تھے, میں نے تو اب لائف ان پریزن رہنا ہے کیونکہ 295C لگی ہوئی ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہمارے جو نون لیگ والے ہیں نا جو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ محل کی زندگی ہے, تو میں رانا صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ کو پتا ہے یہ محل کی زندگی نہیں ہوتی. مریم نواز صاحبہ سے بھی کہوں گا کہ یہ محل کی زندگی نہیں ہوتی. آپ کو اپنی بیٹھک میں بھی قید کر کے اس میں چابی سے لگا کے نا تالا, اور وہ چابی کسی اور کو دے دی جائے تو آپ کی بیٹھک بھی آپ کے لیے عذاب بن جائے گی. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دروازہ ہوتا ہے نا جی, اس کو بند کرنے کی 2 سائڈیں ہوتی ہیں نا. اگر آپ اندر ہوں اور آپ نے اندر سے کنڈی لگائی ہو تو کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ کو, لیکن اگر کوئی بندہ باہر سے کنڈی لگا جائے نا اس کے ایشوز ہوتے ہیں. تو بس وہ یہ قید ایسی ہوتی ہے جس کے اندر باہر سے کنڈی لگ جاتی ہے. میں باقاعدہ جو ڈیوٹی پہ لوگ تھے میں ان سے پوچھتا تھا, میں نے کہا یار رات کو اگر طبیعت خراب ہو گئی کسی کی تو آپ کیا کریں گے, کیونکہ پروفیسر صاحب بھی 60+ تھے اور بشپ صاحب جو ہیں وہ ہارٹ پیشنٹ بھی تھے, انہیں شوگر بھی تھی, 72+ تھے. مجھے ان کی زیادہ ٹینشن ہوتی تھی, بس اوقات ان کی طبیعت رات کو خراب ہو جاتی تھی. تو میں نے کہا میں چیخوں گا, کیسے آپ کو بلاؤں گا؟ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو ہے نا یہ اپنا گلاس جو ہے نا یہ لوہے والے پورشن پہ ٹک 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 کرنا ہے تو آواز ڈیوٹی پہ جو بندہ ہے وہ آ جائے گا. پھر میں نے ایک دن بیسک چیک کرنے کے لیے کیا تو واقعی وہ ڈیوٹی والا بندہ آ جاتا ہے. تو لیکن آپ ہوتے بالکل اکیلے ہیں جی اس کھڈے پہ. اسے کھڈا کہا جاتا ہے جہاں آپ نے بستر لگایا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ 5 انچ اونچا میٹرس ہوتا ہے سیمنٹ کا بنا ہوا, سیمنٹ کا, جس پہ آپ دری بچھاتے ہیں, لیکن اس کی ٹرم کھڈا استعمال ہوتی ہے. جب آپ کھڈے پہ لیٹتے ہیں نا جی آپ کو پھر اپنی قبر یاد آتی ہے کہ یار میں بالکل اکیلا ہوں گا قبر میں. میں نے تو یہ والی چیز بھی وہاں جا کے لرن کی ہے کہ قبر کی زندگی کتنی مشکل ہوگی اکیلے. یہاں تو پھر بھی چلیں کوئی روٹی پوچھ لیتا ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جیل سے بچائے. ہمارے میں کہتا ہوں اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جیل کی تکلیف سے بچائے. سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے نا وہ جیل ہے. انہوں نے تو 10 سال کاٹی تھی,